کسی چیز کے چھپنے سے اللہ پاک ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اللہ سے، جیسے اللہ بھول سے پاک ہے۔ آج میں کبھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے بڑا افسوس ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ اپنے فضل سے یا اللہ زمین کے اس حصے کو بھی بھلا دے، یا اللہ جن فرشتوں نے اس کو لکھا یا اللہ انہیں بھی بھلا دے، یا اللہ صحیفوں سے بھی مٹا دے۔ اور میرا دل کرتا میں کہتا ہوں کہوں یا اللہ تو بھی بھول جا، یہ تو ہو نہیں سکتا، یا اللہ تو بھول سے پاک ہے، ہاں یہ کہہ سکتا ہوں یا اللہ تم بھول سے پاک ہے، قیامت کے دن یاد نہ کرانا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز اللہ سے چھپ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک اپنے شاگرد سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اور باقی سارے جلتے تھے، تو ایک دن آپ کو خیال آیا کہ اس کی فضیلت دوسروں پہ کھولوں۔ آپ نے ایک مرغی دی اور ایک چھری دی سب کو، جاؤ بھی جا کے مرغی جا ایسی جگہ سے جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب چلے گئے، سب ذبح کر کے لے آئے۔ بڑی بڑی دیر بعد یہ آیا گھوم گھام کے، وہ سالم مرغی ہاتھ میں۔ حضرت نے پوچھا تو نے مرغی بھائی حکم دیا تھا میں نے، ذبح کیوں نہیں کی تو نے؟ کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا تھا۔ تجھے کون دیکھ رہا تھا؟ انہیں نہ کیسے کر دی؟ کہا حضرت میں جدھر بھی گیا میں نے اللہ کو وہاں پایا، اللہ مجھے ہر جگہ ہی دیکھ رہا تھا، میں اس کو ذبح نہ کر سکتا۔ اللہ ہر سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کل میں نے ایک مثال دی تھی چھوٹی سی، وہ آج پر بھی بالکل لاگو ہوتی ہے۔ اللہ کیسا بصیر ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہو کہ کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، رات بھی کالی، پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، درخت ہیں، لکڑیاں ہیں، پرال پڑی ہوئی ہے، نیچے کالی چوٹی جا رہی ہے، کالی چوٹی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، اتنا اندھیرا ہے۔ اس کالی چٹان پر چلتے چلتے ہوئے کالے غار میں گھس گئی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم 7 آسمان اوپر بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ اس چوٹی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چلنے کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ جو چلنے سے یہ نشان چھوڑ رہی ہے اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا بصیر ہے اللہ، کامل، اپنے دیکھنے میں کامل۔ ہمارا دیکھنا ناقص، ہم دیوار کو اس پار نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کا دیکھنا بالکل، اللہ کا دیکھنا کامل ہے۔ ہاں اللہ کا دیکھنا کامل، یعنی اللہ کے دیکھنے میں کوئی کجی نہیں، اللہ کے دیکھنے میں کوئی کمی نہیں، ایسا بصیر ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ حدید کے اندر، وہ آیت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھوں۔ ہاں يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ کیسا بصیر ہے؟ يعلم ما يلج في الأرض، اللہ پاک فرما رہے سنو غور سے، جو زمین کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی دیکھ سکتا ہے، جو زمین کے نیچے ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ زمین سے جو چیز اگ کے باہر آتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ زمین سے اٹھ کے پھر جو چیز آسمان کی طرف جا رہی ہے ہم جانتے ہیں کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کیا جا رہا ہے۔ اور آسمان سے جو چیز برس کے نیچے آ رہی ہے ہم جانتے ہیں کیا آ رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ بھی فرمایا تو جہاں ہوتا ہے ہم تیرے ساتھ ہوتے ہیں، تو جہاں ہوتا ہے ہم تیرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ اس لیے اللہ رب العزت فرمانا میرے بندے تو چھوٹا گناہ کر یا بڑا گناہ کر، یہ نہ دیکھا کر کہ تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے یا بڑا گناہ کر رہا ہے، تو یہ دیکھا کر تو کس کے سامنے کر رہا ہے۔ ہاں میرے دوستو، ہاں صحابہ کرام بیت الخلا جاتے تھے تو اپنا سطر کھولتے ہوئے بھی صحابہ کرام کو شرم آتی تھی کہ ہم اگر اپنا سطر کھولیں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے شفقت سے بھری ہوئی وحی بھیجی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل کے ذریعے، ان کو بتاؤ میں ان کا رب ہوں، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، بیت الخلا میں نہ گھبرایا کرے،
اس کی پرواہ نہ کیا کریں. اللہ رب العزت سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. تو نے اپنا سطر ڈھاکا ہوا بھی ہے تو بھی کچھ نہیں چھپا ہوا اللہ سے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تو جیسے میں نے بھی کہا اللہ پر فرما رہے ہیں اللہ ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں, اللہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں. میرے دوستو اللہ سے حیا کھایا کرو, اللہ سے حیا کھاؤ. اللہ کو اپنے بندے کے دل میں اس بات کا احساس کہ میرا بندہ مجھ سے حیا کھا رہا ہے اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے حیا کھا رہا ہے. کیا کہا تھا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے, یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها اللہ. بیٹا کسی کام کو کرنے سے پہلے تیرا باپ یہ بتا رہا ہے خیال رکھنا, انها ان تک مثقال حبة من خردل, اگر ایک رائی کا دانہ اس کائنات کے اندر کہیں کسی پتھر کے اندر بھی اگر چھپا ہوا ہے, فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها اللہ, تو وہ بھی تیرے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے. تیرے رب کو پتا ہے اس کے بارے میں, وہ تیرے رب کی آنکھوں کے سامنے ہے, اور اگر تو کہے گا اس کو وہ چاہے گا تو تیرے سامنے لا حاضر کرے گا. ایسا لطیف ہے تیرا رب, ایسی بصارت ہے تیرے رب کی. تو میرے عزیز دوستو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العزت آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, اور آنکھوں کا احاطہ وہ کیے ہوئے ہے. ہم یہ یاد رکھو جب میں کچھ دیکھ رہا ہوں یہ نہ سوچو اللہ کو پتہ نہیں, کیونکہ یہ آنکھ اس کی دی ہوئی ہے. ہماری آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کو پتہ ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو. جب کوئی سامنے سے نامحرم آئے اپنی نظروں کو جھکا لو. جیسی نظروں کو جھکاؤ گے اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اسی لمحے. اور اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی وہ حلاوت نصیب کرے گا جس کو آپ نماز میں محسوس کریں گے. پھر آپ نہیں کہیں گے نماز میں دل نہیں لگتا. ٹیلی ویژن پر وہ دیکھو جس کی اجازت ہے, وہ نہ دیکھو جس کی اجازت نہیں. یہ علماء کا فتویٰ ہے ٹیلی ویژن کے بارے میں. تو اپنی آنکھوں کی, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہان کے سارے انسان اور جنات فرشتے شیطان جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس ذات کا اپنی نگاہ سے احاطہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی وسیع ذات ہے اللہ کی. تو میرے عزیز دوستو جو کرو پہلے یہ دیکھ لو, تمہاری اپنی آنکھ جو ہے, تمہاری اپنی آنکھ سے دیکھنا, یہ میرے دوستو یہ بھی آپ کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. بصیر وہ ذات ہے جو ہر چیز کا دیکھنے والا ہے, اگرچہ وہ بہت باریک اور چھوٹی ہو. وہ رات کے وقت سخت چٹان میں رہنے والی چوٹی کو بھی دیکھتا ہے, اور وہ ساتوں زمین و آسمان کے نیچے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے ساتوں آسمانوں کے اوپر دیکھتا ہے. ہاں, علامہ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا بصیر ہے جو کہ کالی چوٹی کو سخت چٹان اور پتھر کے نیچے بھی چلتا ہوا دیکھتا ہے, اور اعضاء میں پوشیدہ غذائی نالیاں بھی اس کے نظروں کے سامنے ہیں. ہاں, اور رگوں کی سفیدی بھی اس کے سامنے ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ان خیانتوں کو بھی جانتا ہے جو گوشہ چشم سے صادر ہوتی ہیں, اور آنکھوں کی الٹ پلٹ سے بھی اللہ رب العزت باخبر ہے. رب العالمین وہ ہے کہ سمندروں کی گہرائیاں, رات کی تاریکیاں اس کے دید کے لیے مانے نہیں ہوتی. دلوں کی حالتوں کو بھی جو اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے, اور اپنے بندے کے دیکھنے کو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, جب میں دیکھ رہا ہوں آپ جا کر کسی نابینا سے پوچھیں جو دیکھ نہیں سکتا, اس سے پوچھیں, اس سے بولیں کہ آنکھ دیکھتی ہے,
وہ کہے گا نہیں آنکھ نہیں دیکھتی، دیکھ ادھر آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، آنکھ نہیں دیکھتی اس میں اللہ کا جو امر چھپا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے، آنکھ نہیں دیکھتی۔ اور میرے دوستو یہ بصارت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس نے اپنے فضل سے عطا کی ہے، یہ اس کے خزانوں سے ہم کو عطا ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو اس کا صحیح استعمال کرو، کیونکہ نظروں کی خیانت وہ آنکھوں نظر کا تیر وہ تیر ہے میرے عزیز دوستو کہ جب وہ آ کر جسم کو لگتا ہے تو سینے سے آر پار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حافظے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا حافظ، حدیث کا حافظ، چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا تو بھول جائے گا۔ نظروں کی بد نظری کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہی ہے، آدمی اپنے حافظے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ بصیر ہے، اور کوشش کرو کہ بچوں کے نام بصیر نہ رکھو، اگر رکھو تو عبد البصیر رکھو، یہ بہتر ہے، کیونکہ بصیر ہونا کامل دیکھنے والا ہے اور ہم کامل دیکھنے والے نہیں، ہمارا دیکھنا ناقص ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔